डॉक्टर मारन बलोच समेत जो ख़वातीन हैं इसकी रिहाई के लिए परमनई के 8 फरवरी 2024 में एक जाली इंतखाबात के ज़रिए जो असम्बलियाँ लाई गई है, हकीकी क़यादत को, हकीकी सियासी जमातों को रोक के जाली क़यादत को सामने लाया गया। इस जाली पार्लियामेंट के ज़रिए कोई भी फैसले की मुसलत किए गए, पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आवाम इसके पाबंद नहीं रहेंगी। जो अल्फाज जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो आपने सुनी। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। हमारी सियासत, सरदार अताउल्लाह खान की सियासत, बादशाह खान की खानशी सियासत हमें ये दर्श नहीं देता कि हम किसी को गाली दें, लेकिन आवाम इसके किरदार से वाकिफ़ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने रास्ते जो है बंद नहीं किए। ये तो अब सवाल तो हम कर रहे हैं कि 15 दिन से सड़कें बंद की है, ये तो सरकार ने बंद की है। हम तो चाहते हैं कि हमें रास्ता दे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो धरना वहाँ पे जारी है लकवास के, जो आज 15वें दिन में दाखिल हुआ है, और हमारे जो जिन मुतालबात के हक़ में वो भी आपके सामने है कि डॉक्टर मारन बलोच समेत जो ख़वातीन हैं इसकी रिहाई के लिए परमनई के ये इशू चूँकि कोर्ट में भी सब जुडिस है और वहाँ पे केस चला और अभी तक फ़ैसला उस पर महफूज किया गया है। उसके फ़ैसले का भी इंतज़ार था, लेकिन आज फ़ैसला नहीं आया। एक गलत न्यूज़ चलाई गई, लेकिन फ़ैसला अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी समेत जो हमारी जितने साथी यहाँ पे दूसरी पार्टियाँ, ख्याल पार्टियाँ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, हमारे इस जो लॉन्ग मार्च था जो 28 तारीख से वहाँ रवाना हुआ, उसके बाद जिस तरह रास्ता रोका गया 6 तारीख को फिर जो है हमें ऐलान किया गया था पार्टी ने कि हम क्वेटी की तरह रवाना होंगे। फोर्सेस के बेतहाशा फोर्सेस डाल के आज तक वो धरना एक मुआसरे में है। उस दौरान पुरअमन एहतजाज हुआ, वर्ल्ड में भी एहतजाज हुआ, पुरअमन उसको रास्ता उन्होंने एहतजाजन बंद किया हुआ था। कराची ये सड़क जो थी, एक पुरअमन साथी जिस तरह आपने देखा कि वर्करों पे एफसी ने और उसके दूसरे फोर्सेस ने गोलियां चलाई सामने, उसमें 4 शदीद ज़ख्मी हुए थे, दिगर भी ज़ख्मी थे। 4 जो इसके कराची शिफ्ट किए गए थे, उसमें एक इनायतुल्लाह वलद अब्दुल मजीद लेडी, उसका इंतकाल हुआ, शहीद हुआ कल, जिसकी पार्टी पुरजोर मजम्मत करती है कि गवर्नमेंट की इस रविश से कि जिस तरह ताकत के बलबूते पे हमेशा हमने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है और ये सियासी तरीके से हल होगा। किसी भी क़ुव्वत को हम आप खुद समझे कि अगर इसको ताकत से हल करने की कोशिश की गई, जो 70-74 सालों में ताकत के ज़रिए हल नहीं हुआ, ये मज़ीद ख़राब होगा, ये हल नहीं हो सकेगा। नफ़रतें बढ़ेंगी, जिस तरह आज नफ़रतें इंतहा को पहुँची है, और नौजवान पुरअमन जमहूरी सियासी उससे मुतनफ़िर होकर ये हम कहते हैं कि ये इस मुल्क के हुक्मरानों इस्टेब्लिशमेंट के करतूतों की वजह से हमारे नौजवानों को उस रास्ते पे डाला गया जो हमें नहीं जाना चाहिए था, और ये सिलसिला अब सारे मुल्क में फैला दिया गया है। पश्तूनख्वा सूबे की हालत आप देख रहे हैं, मुल्क की दीगर हालत आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में एक 8 फरवरी 2024 में एक जाली इंतखाबात के ज़रिए जो असम्बलियाँ लाई गई है, हकीकी क़यादत को, हकीकी सियासी जमातों को रोक के जाली क़यादत को सामने लाया गया। और उस जाली क़यादत के जो असम्बलियाँ बनी है, उसके थ्रू आज से 2 दिन कबल इस्लामाबाद में जो मेन नुकता है जिस पे हम आ रहे हैं आज यहाँ पे आपके सामने, 8 और 9 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराई गई और इस्लामाबाद के अंदर, और ये बरमला इसका ऐलान किया गया। वो तो ये 70 साल से वाज़ेह था, लेकिन इस बार इन्होंने बरमला कहा कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा सरजमीन पे जो वसाइल है, जो मदनियात है, अगर इसका हम इस्तेमाल करें, बिलकवामी कंपनियाँ ला के उसकी शराकत से इसका इस्तेमाल में लाया जाए, तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं और पाकिस्तान इसे चलाया जा सकता है। ये हमारी उस बात की तायद है।
ہمارے اس موقف کی تائید عمل جو سیاسی جماعتیں ادھر اب تشریف فرما ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین پہ جو بدامنی ہے، جو بے قراری ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ جنگ کو اور لوگوں کو زبردستی اس کے حقیقی قیادت کو دبا کر اس کے جگہ پہ جاری قیادت کو لایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اس وسائل کو بے دردی سے اس کو لوٹا جائے۔ 74 سالوں سے جتنا اس سے استفادہ کرنا تھا کر لیا۔ اس وقت جو ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے وسائل کو، بندیات کو نکال کے ان قرضوں سے اپنے اس کو چھڑایا جائے اور اس ملک کو چلایا جائے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور پاکستان میں جو اس وقت آئین جس کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہر قوم کو، ہر صوبے کو، ہر فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزمین پہ جو بھی وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے مالک وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ لیکن اس سے بدقسمتی سے اس ملک میں روش یہ رکھا گیا، روش یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگوں کو وہ محروم رکھ کر اس کے وسائل کو لوٹ کر کے اسلام آباد اور پنجاب کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتائج آج ہمارے اور سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اسمبلیاں انہوں نے بنائی 8 فروری کے جعلی الیکشن کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ متنازع اسمبلیاں ہیں۔ یہ اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہاں کے قوموں کے وسائل پہ یہ فیصلے دے سکے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری واضح موقف ہے کہ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے، اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلے کی مسلط کیے گئے، پشتونخوا اور بلوچستان کے عوام اس کے پابند نہیں رہیں گی، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وسائل کے، یا کی سرزمین کے وسائل کے مالک اس سرزمین کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، جو تاریخی طور پہ ہزاروں سال اس سرزمین پہ آباد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے جعلی قیادت کی بات کی کہ یہاں پہ بدقسمتی اس ملک میں یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے حقیقی قیادت پہ الزامات لگا کر لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام ہمیشہ اپنی اصل قیادت کے ساتھ رہی ہے۔ آپ جعلی طریقے سے جس نے دل سے ووٹ بھی نہیں دیا، اپنے اسمبلی میں تو پہنچا دیا، لیکن عوام کے دلوں میں جو حقیقی اپنی قیادت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہماری ایک پرامن مارچ ہے، آج بھی 15 دن سے پارٹی قائد اس درے میں خود تشریف فرمائے اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ، اور اس کا راستہ رو کہ انہوں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زبردستی کر کے خون ریزی کا یہاں پہ بازار گر کرے۔ حالانکہ حکمرانوں کی بار بار اشتعال دلانے کے باوجود پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اپنے جمہوری اصولوں کے ساتھ چلے، اپنی جمہوری سیاست کے ساتھ چلے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈمی قیادت کو یہ جس طرح اس کے سامنے لا کے، پریس کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے لا کے جو الفاظ، جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی۔ ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، ہماری سیاست، سردار عطا اللہ خان کی سیاست، بادشاہ خان کی سیاست، خانشی سیاست ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، لیکن عوام اس کے کردار سے واقف ہے۔ بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا، نہیں وہ دیکھیں اس میں فرق ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ جس طرح اسمبلیاں لائی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے اور اس کی ایتھنسٹی کیا ہے۔ جس طرح یہاں پہ بلوچستان میں ہم نے نہیں سنا ہے کہ سیٹیں کس کو کس طرح کتنی پہ بیچی گئی، یہ تو ایک واضح تھا، یہ دنیا جہان نے، صرف ہم نہیں کہتے ایسی باتیں، یہ دنیا جہان نے دیکھا، اس پہ انگلی اٹھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بھی اسمبلی میں اس الائنس کے لوگ نمائندے موجود ہیں، محمد خان شکری صاحب جو اس الائنس کا سربراہ ہے وہ، لیکن وہ وہاں اسمبلی کے اندر بھی کہتے ہیں
کہ اس اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ یہاں کے قوموں اور عوام کی وہ جو بڑے مسائل اس پہ فیصلے کر سکے، فیصلے دے سکے. اس میں تو وہ تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس اسمبلی سردار اختر جان مینگل صاحب نے جو ریزائن کیا کس بنیاد پہ کیا؟ یہی کہ ایک تو آپ جعلی اور اسمبلی بنائے، پھر وہاں پہ اپنے بات کرنے کا، صوبے کے مسائل بیان کرنے کا اجازت بھی نہ دے تو اس پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. سوال یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے راستے جو ہے بند نہیں کیے. یہ تو اب سوال تو ہم کر رہے ہیں کہ 15 دن سے سڑکیں بند کی ہے، یہ تو سرکار نے بند کی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے. آج بھی ہم آپ وہاں جا کے دیکھیں، ہم نے ٹینٹ جتنے بھی لگائے ہیں وہ یہ سارے دنیا کو، یہ اجمیر تاجروں کو بھی پتہ ہے، یہاں کے عوام کو پتہ ہے کہ راستے ہم نے بند نہیں کیے، راستے تو ہم ہمارے لیے بند کیے. دوسری بات رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ٹیم پہلے بھی آئی تھی، اس نے 3-4 بار آئے تھے. اس نے پہلے بھی کہا کہ ہم درمیان کا راستہ جو نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں کہا دے بسم اللہ کر لیا، اگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ تھا تو ہم مان لیں گے، نہیں تھا تو نہیں مانیں گے. یہ اس کے درمیان میں اس نے کیا بات کی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا بات. آج پھر صبح ان کی گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سے شاید میٹنگ تھی، آج پھر گئے وہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ سردار صاحب کے ساتھ دھرنے پہ گئے. تو ہمیں اس کا علم نہیں کہ آج انہوں نے کون سا تجاویز لے کر آیا اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. تو وہ اب اس پارٹی کا جمعیت کا وہ باقی رہی جو وہ سرکار یہ کہہ رہی ہے. جن لوگوں سے کل انہوں نے گالیاں دلوائی، وہ میں نے پہلے ذکر کیا، اچھا ان کے پاس راز ہے، کہتے ہیں ہم نے کھول دیا تو منہ دکھانے قابل، تو وہ گالیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ راز نہیں بتا رہے. وہ تو عوام کو بتائے کہ کون سا راز ہے. اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ماہر بلوچ سمیت جتنی خواتین ہیں اس کو رہا کیا جائے. اگر وہ رہا کر دیتے تو ہمارا دھرنا وہاں سے ڈسپرس ہو جائے گا میدان کا. تو آج بھی وہ سردار صاحب کے پاس انہوں نے سرکار پتہ نہیں کہاں سے ٹیم بھجواتی ہے، بے اختیار قسم کی ٹیمیں. ہم خود نظری چاہتے نہیں ہیں، ہم تشدد کی طرف لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتے. یہ اشتعال والا سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ بند کیا جائے جس طرح کل انہوں نے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل آج بھی جمہوری ہے، سیاسی ہے، قانونی ہے. اگر ہمارا یہ مطالبہ حل نہیں کیا گیا ہم ہر صورت میں کوئٹے آئیں گے، یہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن تشدد سے ہٹ کر کے. یہ ہمارا جمہوری اور عینی حق ہے اور ہم یہ پورا کر کے